فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ پھیرے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دو کہ میں نے تو یہ بات یکساں طور پر سب کو پہنچا دی. یہ ایسا نہیں کہ کسی کو زیادہ دی اور کسی کو کم دی، یہ عام اعلان کر دیا، یہ سب سے کہہ دیا اور سب کو پہنچا دی، سب کے لیے ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور یہ بھی پہنچا دیا کہ اس کے نقصان کیا ہوں گے اگر یہ نہیں مانو گے. تو صرف اتنا ہی نہیں کہ مانو، نہیں مانو گے تو نقصان کیا ہوں گے، یہ بھی پہنچا دیے. تو اب میں نہیں جانتا کہ نہ ماننے والوں کا انجام قریب ہے یا دور ہے. وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جس کا تم سے اعلان کیا گیا ہے، وہ انجام اب قریب ہے یا دور، ابھی آنے والا ہے یا اس میں وقت ہے، میں نہیں جانتا، یہ بھی کہہ دو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تم یہ اعلان کر دو، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا. یہ عالم الغیب نہیں ہے. یہ قرآن نے کہا تم کہہ دو مجھے نہیں معلوم. رسول کو جتنا کہا، رسول سے جتنا کہا گیا ہے وہ رسول کہہ رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا تم یہ اعلان کر دو کہ میں نہیں جانتا آگے جو کچھ ہونے والا ہے. وہ انجام تو ہوگا، وہ یہ اصول ہے کہ خلاف ورزی کے انجام سامنے آئیں گے، لیکن وہ انجام کتنا قریب ہے یا دور، وہ جو نافرمانی کے نتیجے ایکومولیٹ ہو رہے ہیں وہ محسوس شکل میں سامنے ابھی جلدی آنے والے ہیں یا اس میں فاصلہ ہے، وقت ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ بتا دو. اللہ کا علم ایبسلوٹ ہے، اس میں سے وہ اپنے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے دوسروں سے زیادہ. جس کا علم دوسروں سے کچھ زیادہ ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ غیب کے علم کا حصہ ہے، پارٹلی یا جزوی طور پر. یہاں ضلع میں کس جگہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کس حصے کے اندر، عوام کو نہیں معلوم. پولیس آفیسر کو، ہائیسٹ پولیس اتھارٹی کو اور ہائیسٹ ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو وہ اتنی چیز آپ سے غیب میں ہے، ان کے علم میں ہے. غیب اسے کہتے ہیں. ان کا ایک نظام ہے ان انفارمیشنز کو رکھنے کا. ایسے اللہ نے اپنے جو وہ بندے ہیں جن کو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں ان کو علم کچھ زیادہ دیا ہے، وہ علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اتنا حصہ باقی لوگوں کے لیے غیب کا علم ہے. تو اللہ قرآن نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے. بندوں سے رسولوں کا علم زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہونا چاہیے ذمہ داروں کا. اتنا حصہ ان کے پاس غیب کا ہے. اور اللہ کا علم ایبسولوٹ ہے، اس کے برابری کسی بات میں نہیں ہو سکتی، کسی کی، کسی صفت کے اندر کسی کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی کسی معاملے میں برابری احد کوئی نہیں کر سکتا. احد اور واحد میں فرق یہ ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، احد بھی کہتے ہیں ایک کو خالی نہیں کہتے احد. ایسا ایک جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں. اس وقت یہاں پہ یہ موبائل ایک ہے، میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، واحد. لیکن اس جیسا کہیں کوئی نہیں ہو تب یہ احد ہوگا. جیسے لاکھوں ہیں تو احد نہیں، واحد ہے. ایسا ایک جیسے یکتا، ایسا ایک جیسا کہیں نہیں کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی نہیں، سب آ گئے اس کے اندر، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس جیسا تو کوئی اس کا ہمسری کرنے والا، اس کے برابر تک پہنچ جانے والی کسی صفت کے اندر کوئی ہے ہی نہیں دوسرا. رسول کا علم بندوں سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے. تو علم غیب ان کے پاس اتنے حصے کا ہوتا ہے. جو دوسرے بندوں سے بہت سی خبریں غیب میں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، بہت سے لوگوں کے پاس وہ علم، کچھ علم ہوتا ہے اس کائنات کا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، وہ ان سے غیب میں ہے اور ان کو ہے علم. ایسے ہی رسولوں کو ہوتا ہے. لیکن اللہ کی برابری وہ اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے، جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایبسولوٹ
اللہ کی برابری کا سوال ہی نہیں ہے، ایبسولوٹ غیب اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم خالص لفظ بولتے ہیں اسے کہ علم عالم الغیب کوئی ہے نہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایبسولوٹ غیب، ہر چیز جو نظروں سے چھپی ہوئی ہے، جو فیوچر میں ہے، جو پاسٹ میں گزر چکی، اس سب کا علم۔ جب ہم خالی یہ لفظ بولتے ہیں عالم الغیب، کنڈیشنل نہیں ہوتا پھر وہ ہماری اصطلاح، ورنہ تو عالم الغیب آپ میں سے ہر ایک ہے، آپ میں سے ہر ایک کو بعض وہ باتیں معلوم ہے جو دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو پارٹی اور جزوی کسی کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، تو جب ہم لفظ خالی بولتے ہیں عالم الغیب تو اس کے لیے نہیں بولتے جس کے پاس پارٹ یا جزوی ہوتا ہے۔ ہاں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہر ایک آپ میں سے کچھ غیب کا علم رکھتا ہے، یعنی جو دوسرے سے غیب میں ہے، جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو رسولوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا، ایسا جو دوسروں کو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم اگر جانتے ہوتے تو تمہاری ہنسیاں غائب ہو جاتی، ہنسی ختم ہو جاتی تمہاری، تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ تو غیب کا علم تھا، لیکن جب جملہ بولا جاتا ہے خالص عالم الغیب کہا جاتا ہے، کنڈیشن ایکسپلین نہیں کی جاتی، تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے۔ یہ لفظ استعمال اس کے لیے ہوتا ہے جس کو ٹوٹل علم ہو، عالم الغیب۔ اصل میں اس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور بڑی تعداد ان کی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ بھی اگر ان لفظوں میں آپ کہیں تو اسے ان کی بڑی تعداد تسلیم کرتی ہے کہ رسولوں کا علم بندوں سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ سے کم۔ یہ اصول تو تقریباً تمام لوگ مانتے ہیں، انتہائی متشدد لوگوں کو چھوڑ کر، وہ تو پھر خالص شرک میں ہے، جو اسے بھی نہیں مانے کہ نہیں اللہ کے برابر ہوتا ہے، اللہ سے کم اور بندوں سے زیادہ، یہ اصل حقیقت ہے۔ اب اسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب تھے اور بعض کہتے ہیں نہیں تھے، تو اصل میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ مفہوم یہ ہونا چاہیے جہاں پر ذہن میں بھی یہ ہو کہ اللہ کے برابر ہے، وہ پھر شرک ہے۔ بولی میں بھی یہ زیادتی ہے، ہم اسے شرک نہ کہیں اگر مفہوم ذہن میں ہے، اگر ان کے یہ ذہن میں مفہوم ہے کہ اللہ کے برابر نہیں ہے تو ہم اسے شرک نہ کہیں، لیکن بولی میں بھی احتیاط یہی ہونی چاہیے، اور عام بولی کے اندر، عام بول چال کے اندر جب ہم کوئی کنڈیشن ساتھ میں نہیں لگاتے تو عالم الغیب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مطلق علم ہوتا ہے، مکمل ٹوٹل غیب، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جگہ جگہ ہے قرآن شریف کے اندر، ایک جگہ تھوڑی، ایک جگہ احادیث کے اندر جگہ جگہ ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ کہہ دو، یہ اعلان کر دو۔ اور اگر جیسے قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور کسی خاص اسٹیج پہ بات کو اس طرح کی کوئی بات کرے کہ بات کو علم دے دیا گیا، شروع میں اتنا نہیں تھا، بات کو پورا غیب کا علم آ گیا تھا، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حدیث بخاری شریف کی کہ حوض کوثر کے اوپر لوگ گروہ کے گروہ جو آ رہے ہوں گے، اس میں فرشتے کچھ گروہوں کو روکیں گے اور بھگائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکتے ہو تم؟ فرشتے کہیں گے لا تدری، آپ کو علم نہیں، آپ نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں اپنے ایسی چیزیں داخل کر لی تھی کہ دین بدل گیا تھا۔ پھر وہ آپ بھی فرمائیں گے کہ پھر ہٹاؤ انہیں، دور کرو۔ تو فرشتے کہیں گے لا تدری، تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے۔ ہر اسٹیج کے اوپر اس دنیا سے جب سے جانے کے بعد کی اسٹیج کے اوپر بھی باقی کائنات کو جانے دیجئے، اپنی امت کے سارے لوگوں کے سارے اعمال، ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، تو یہ مکمل علم غیب نہیں ہوا۔ اور یہ لفظ ایبسولوٹ ایسے ہی، احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی بولنا چاہیے کہ علم غیب، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور یہی جب وہ مطلق کی بات ہوتی ہے تو یہی ٹرمینالوجی، یہی ووکیبلری قرآن نے استعمال کی ہے کہ صرف اللہ ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ اقریب ام بعید ما توعدون، تم سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ انجام جو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سامنے آئے گا، اکٹھا ہو رہا ہے،
ایکومولیٹ ہو رہا ہے اور ایک دن محسوس شکل میں سامنے آئے گا وہ. اور دوسرا اور وعدہ کیا ہے؟ وہ بھی انجام جو قانون کی تعمیل اور قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بھی سامنے آئے گا، وہ بھی وعدہ.